أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار. رواہ البخاری. محترم حضرات، لعنت کے مستحقین میں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی پڑتی ہے اور آخرت میں بھی پڑتی ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 پر 7 میں اللہ نے ذکر کیا ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا عذابا مہینا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان پر لعنت بھیجتا ہے. دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کیسے پہنچاتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے کی کیا شکل ہے؟ کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے اذیت پہنچانے والے پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ تو اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. اللہ کو اذیت پہنچانے کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف ایسی چیز کی نسبت کریں جس چیز سے اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ رب العالمین کے لیے ایسی چیز کو ثابت کریں جو چیز اللہ کے پاس اللہ کے لیے نہیں ہے. جیسے اللہ رب العالمین کی ذات اولاد سے، والد سے، شراکت سے، ان سب چیزوں سے پاک ہے، بیوی بچوں سے. اب اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے لیے شراکت ثابت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک ہے، یا اللہ رب العالمین کے لیے بیوی بناتا ہے، یا کہ اللہ رب العالمین کے پاس اولاد ثابت کرتا ہے، تو اس سے سمجھیے کہ اللہ کو اذیت پہنچا رہا ہے. قرآن میں سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتا ہے تو یہ کتنی بری بات کہہ رہا ہے، اور اس بات کے اندر کتنی برائی ہے اور اس میں کتنی سنگینی پائی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں ذکر کیا اور کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. یہ مشرکین اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے اللہ کے لیے اولاد بتا کر کے کہ اللہ کے پاس بیٹیاں ہیں، اللہ کے پاس اولاد ہے، تم نے یہ کہہ کر کے بہت بری بات کہہ دی اللہ کی شان میں. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری اس بات کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین شق ہو جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائے. آپ غور کیجئے کہ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ سب کیوں ہوں گے؟ تمہارے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے کی وجہ سے، اولاد بتانے کی وجہ سے. تو اللہ رب العالمین کے لیے بیوی بچے ثابت کرنا، جن چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ رب العالمین جن چیزوں سے پاک ہے، ایسی چیز اللہ کے لیے ثابت کرنا، ایسی چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یا ایسی برائی ہے جس سے اللہ رب العالمین کو اذیت پہنچائی جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں ایسی چیزیں جن چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، ایسی چیزوں کو اللہ کے لیے ثابت نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو اذیت پہنچانے کی ایک شکل جو حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بخاری کی حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، یوزینی ابن آدم،
ابن آدم مجھے اذیت پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ابن آدم مجھے اذیت کیسے پہنچاتا ہے؟ اللہ خود اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ یسب الدہر، زمانے کو گالی دے کر کے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص زمانے کو گالی دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی زمانہ ہوں، بِيَدِ الْأَمْرُ، زمانے کے سارے اختیارات، سارا تصرف، ساری تدبیر زمانے کی میرے ہاتھ میں ہے۔ اقلب اللیل والنہار، زمانے کو دن اور رات کو الٹنے پلٹنے والا، لانے اور لے جانے والا میں ہی ہوں۔ اگر کوئی شخص زمانے کو گالی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے، اس لیے کہ زمانے کو لانے اور لے جانے والا، دن رات کو لانے اور لے جانے والا، دن رات کو بنانے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص موسم کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو برا بھلا کر۔ اگر کوئی شخص ہوا کو گالی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے اذیت پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کر کے، زمانے کو گالی دے کر کے۔ یہ اللہ کو اذیت پہنچانے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کہا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی آپ کی زندگی میں لوگ آپ کو مختلف برے القاب سے آپ کو پکارتے تھے، برے القاب سے پکار کر کے آپ کو اذیت پہنچاتے تھے۔ کوئی کہتا کہ ساحر ہے، کوئی کہتا شاعر ہے، کوئی کہتا کہ مجنون ہے، تو برے القاب سے آپ کو پکار کر کے آپ کو اذیت پہنچاتے تھے۔ جسمانی طور پر بھی آپ کو اذیت پہنچائے گی، جیسا کہ طائف کا سفر آپ کی زندگی کا ایک تکلیف دہ سفر ہے، جس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر لہو لہان کیا گیا اور آپ کو بڑی تکلیفیں دی گئی۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ سے بخاری اور سے مسلم کی حدیث میں ہے، آپ جیرانہ میں، مقام جیرانہ میں حوازن کی مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ تقسیم کرنے کے بعد مجلس سے ایک شخص بنو تمیم کا ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے اعدل یا محمد، اے محمد تم انصاف کرو۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا کہ جو آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا ہے اس تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد تم اللہ سے ڈرو۔ یعنی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی حق، بعض روایتوں میں وہی لک فمن یعدل اذا لم اعدل، اگر میں انصاف نہیں کروں گا، میں اللہ سے اگر نہیں ڈروں گا تو دنیا میں کون ہے اللہ سے ڈرنے والا اور انصاف کرنے والا؟ تم لوگ مجھے امانت دار نہیں سمجھتے، میری تقسیم پر اعتراض کرتے ہو، حالانکہ آسمان والا مجھے امانت دار سمجھتا ہے اور مجھے امین سمجھ کر کے میرے اوپر اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کرتا ہے، میرے اوپر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بازو بیٹھے تھے، انہوں نے کہا دعنی اضرب ان کا ھذا المنافق، مجھے آپ اجازت دیجئے یہ شخص منافق ہے جو آپ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے اور اس کی گردن میں مار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو منع کیا اور کہا کہ ایسا مت کرو، لوگوں میں یہ بات پھیل جائے گی کہ محمد اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہماری مجلس میں رہتا ہے۔ اگر ہمیں پھیل جائے گی کہ محمد خود اپنے ساتھیوں کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو قتل کرا دیتے ہیں، تو اس لیے تم قتل مت کرو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی کہ یہ شخص اور اس کے جو ساتھی ہوں گے، یہ لوگ، ان لوگوں کے بارے میں میرا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ دین سے، یہ ایسی قوم ہے جو قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا اور کہا یرحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئی تھی۔ یہی ہے محل استشہاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری تقسیم پر اعتراض کر کے مجلس میں اٹھ کر کے مجھے انصاف کی تعلیم دے رہا ہے، میری تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، اعتراض کر کے مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی، ان کی قوم والوں نے اس سے بھی زیادہ ان کو تکلیفیں دی تھی، لیکن وہ صبر کیے تھے۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ویسے ہی صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبر صبر کر چکے ہیں، تو اس لیے میں بھی صبر کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں ایذا پہنچانے کی، تکلیف دینے کی یہ شکلیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا،
آپ کی سنتوں کا مذاق اڑانا یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض و عناد رکھنا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی شکلیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو کسی بھی طریقے سے اذیت پہنچانے سے بچنا چاہیے۔ یہ بڑا سنگین جرم ہے، ایسا کرنے والے پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔